السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان مبارک اپنی رحمتوں برکتوں سمیت الحمدللہ تشریف لا چکا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کی قدر سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اور ماہ رمضان مبارک میں عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بلا شک و شبہ یہ ماہ مقدس رحمتوں بھرا برکتوں بھرا ہے، جس کا ہر لمحہ جو ہے باعث رحمت ہے۔ یہ واحد ماہ مقدس ہے جس میں روزے دار کا کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے، لیکن اس میں تو روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو بخشنا چاہتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں اللہ پاک انہیں ماہ رمضان مبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس کے باوجود کچھ بد نصیب لوگ اس ماہ مقدس میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، غلط حرکات و سکنات سے باز نہیں آتے، غیر شرعی کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مطلب ہے اللہ پاک کی رضا، اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو اپنا سر جھکا دینا اور اس کی اطاعت میں لگ جانا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان 12 میں سے جو آپ کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیار تھا وہ کسی اور سے نہیں تھا۔ اسی طرح یہ 12 مہینے ہیں، ان 12 ماہ میں یہ ماہ مقدس جو رمضان شریف ہے، جو اللہ پاک کو اس ماہ مقدس سے پیار ہے وہ بقیہ مہینوں کی بنسبت اس سے زیادہ ہے، اور یہ تو ہے ہی خالصتاً حضور علیہ السلام کی امت کا مہینہ۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ وہ حدیث یقیناً آپ کی نظروں سے گزری ہوگی یا آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر ہمارے والدین قربان ہوں۔ یہ ارشاد فرمائیے آپ نے خلاف معمول ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہوئے آپ نے تینوں سیڑھیوں پر جو ہے قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، اس کی حکمت ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے اپنے آپ کو اپنے رب سے نہ بخشوا لے، آپ نے ان کی شفاعت نہیں کرنی، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ سرکار نے فرمایا پھر جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا نام اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے تو آپ نے اس کو بھی شفاعت سے محروم رکھنا ہے۔ فرمایا میں نے آمین کہہ دیا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور وہ اس کے روزے اس کی نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو اپنے رب سے نہ بخشوائے تو آپ نے اس کی بھی شفاعت نہیں کرنی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بندہ محروم ہو جائے۔ یہ وہی بد نصیب ہوگا جو حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے، جو اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اور جو ماہ رمضان مبارک میں روزے نہ رکھے۔ لوگ بد نصیبی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں ماہ رمضان مبارک میں بڑی ماشاءاللہ رونقیں ہوتی ہیں، مساجد میں بھی اور گھروں میں بھی، اور ایک ذوق شوق اور ماہ رمضان مبارک کی آمد پر جو ہے جوش و جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی 2-4 دن گزرتے ہیں، 5 دن گزرتے ہیں، 6 دن گزرتے ہیں، رفتہ پھر وہی روٹین آ جاتی ہے۔ پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہ رکھا، کبھی جناب والا تراویح پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ تو ناظرین کرام، یہ زندگی میں لمحے بار بار نہیں آتے، اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس میں یہ عبادت کریں، اتنے اپنے رب کو راضی کریں کہ وہ خالق کائنات ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے اور نماز تراویح بھی ساری پڑھیں۔ اور بعض حضرات تو یہاں پہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جناب وہ یہ سنت ہے چھوڑ بھی دی تو کیا ہوا۔ اللہ کے بندو، یہ ماہ مقدس میں سنت کا درجہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔
تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ سنت کو آپ ہلکا سمجھیں؟ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص نماز تراویح کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ نہیں ہے کہ آپ کو معافی مل گئی ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ ابھی یہاں کچھ 8 پڑھ لیتے ہیں، کوئی 12 پڑھ لیتے ہیں، کوئی 10 پڑھ لیتے ہیں، بھائی جتنی پڑھو گے اتنا ثواب ہے، جتنی نہیں پڑھو گے ان کا آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ تو جیسے نیکیوں کا ریٹ ہائی ہوتا ہے، یہاں گناہوں کا معاملہ بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو کتنا ٹائم لگتا ہے نماز تراویح میں، اور کتنی خوش بختی ہے کہ آپ نماز تراویح جو ہے امام مسجد کے پیچھے جا کر پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کے